ریاست مدینہ تو اس چیز کا نام ہے کہ حضرت عثمان غنی کے قتل کی افواہ آتی ہے، رسول 300 کنال سے نکل کے آپ بھی ذرا 3 مرلے کے گھر میں آئی ہے۔ جناب اعلیٰ یہ ہے ریاست مدینہ جس میں پہلے جناب اعلیٰ رعایا کا پیٹ بھرا جاتا ہے۔ کہاں پہ پھر رہا ہے مسلمان؟ تیرے ہوتے ہوئے برما لٹ رہا ہے، تیرے ہوتے ہوئے کشمیر لٹ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب اعلیٰ یہ ریاست مدینہ آیا، جتنی جناب اعلیٰ مزدور کی تنخواہ ہو پاکستان میں کوئی خودکشی نہیں کرے گا۔ آپ بھی ویسا کھانا کھائیے جیسے پاکستان کا مزدور کھاتا ہے، تو ہزاروں لاکھوں کی خوراکیں ڈال کے گھر کے بچوں کو بھوکا مرتا دیکھ کے پھر کہتے ہیں۔ نوائے انسان NI نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نوائے انسان سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئیے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے جو وزیر اعظم نے کہا کہ جناب ریاست مدینہ کی بات کریں تو یہ بھی سنتے جائیے۔ ریاست مدینہ کیا ہے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھوک کی شدت سے میں بے قرار، جب کریم آقا کے محبوب صحابی سیدنا صدیق اکبر سے ایک مسئلہ پوچھا کہ چلو جی مسئلہ تو ایک بہانہ تھا، چلو جی میرے چہرے کو دیکھیں گے پوچھیں گے کیا ہوا، بھوک لگی ہے چلو کچھ کھلاتے ہیں۔ تو میں نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلے کا جواب دیا، چلے گئے، غور نہ کیا۔ سیدنا فاروق اعظم پاک آئے، ان سے بھی پوچھا، الا عدل قیاس، میرے آقا آئے، جب ان سے پوچھا سرکار دو عالم نے چہرہ دیکھا، حضور ظاہری سوال نہیں باطنی سوال بھی جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا آؤ، ساتھ لیا، کہتے ہیں جب بزم میں ہم بیٹھے اتنی دیر میں کسی نے دودھ کا پیالہ پیش کیا اور میرے آقا نے آواز دی جناب ابو ہریرہ کو، اب ذرا توجہ کیجئے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اٹھے جی حضور، فرمایا جائیے اور اصحاب صفہ کو بھی بلا لائیے۔ اب دل میں یہ تو خیال میرے جیسا کوئی ہو تو یقیناً آیا ہو، آ سکتا ہے، سوری میرے جیسا ہو تو پھر تو آ سکتا ہے، لیکن آگے رسول اللہ نے سیابت کہ بلا استاد گرامی آپ سرایا کرتے تھے کہ اللہ کریم نے اپنے ازل سے جن دلوں کو پاکیزہ اور پاکیزہ تر بنایا انہیں رسول اللہ کا صحابی بنایا۔ غیر انبیاء میں حضور کے صحابہ سے بہتر آپ نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا ہو، غیر انبیاء میں ان سے بہتر جماعت کسی نے نہیں دیکھی۔ تو آپ کو فرمایا جائیے آپ اصحاب صفہ کو بلا لائیے، وہ بھی آئے۔ اب حضور نے فرمایا لیجئے بسم اللہ پڑھ کے ان کو پلائیے۔ اب آشیانہ میں بیٹھنے والے محمد عربی کے غلاموں ایک بار دل پہ ہاتھ رکھیے، سوال تو بنتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضور فرماتے کہ پہلے ابو ہریرہ خود پی لیں، آپ کی طبیعت بڑی ناساز ہے، پہلے آپ پی لیں پھر ان کو پلاتے ہیں، پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ نہیں، انہی کے ہاتھ سے 70 صحابہ کو پلایا، جب جناب اعلیٰ سب کے پیٹ بھر گئے پھر آقا نے فرمایا اب جناب خود پیجئے۔ ایک بار پیا، 2 بار پیا، 3 بار، حتیٰ کہ کہتے ہیں حضور اب تو ایک گھونٹ کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پہ جناب اعلیٰ آخری بات حضور نے فرمایا جب جناب اعلیٰ انہوں نے پی لیا، حضور نے فرمایا لیجئے یہ پیالہ مجھے دیجئے۔ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے علماء بیٹھے ہیں، ایسے میں نے کبھی نہیں پڑھا کہ حضور نے یہ فرمایا ہو کہ مجھے الگ سے پیالے میں ڈال دو، میرے الگ سے گلاس میں جناب اعلیٰ یہ دودھ مجھے ڈال دو۔ اس کو اتنے بندوں نے منہ لگایا ہے، میں بھی اس کو منہ لگاؤں گا، ایسا نہیں ہوا۔ 70 غلاموں نے جس پیالے سے پیا ہے اسی پیالے سے رسول اللہ نے جناب اعلیٰ دودھ مبارک نوش فرمایا۔ اور اگلی تصویر اس کی ثابت کی کہ سورۃ مومن شفاء، مومن کا چھوٹا شفاء ہوتا ہے۔ اور شیعہ کی سرزمین پہ بیٹھنے والوں رسول اللہ نے یہ بتایا حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھوں سے دودھ پلوا کے کہ بھوک لگی ہو پہلے خود پی کے پھر لوگوں کے اندر جناب اعلیٰ بانٹنا، اسے سخاوت کہتے ہیں۔ لیکن جناب اعلیٰ خود کو بھوک لگی ہو اپنی بھوک کو ترک کر کے پہلے لوگوں کا پیٹ پالنا، اسے رسول اللہ کے غلاموں کی فقیری کہتے ہیں۔ جناب اعلیٰ یہ ہے ریاست مدینہ جس میں پہلے جناب اعلیٰ رعایا کا پیٹ بھرا جاتا ہے، پھر حاکم کی طرف پیالہ
आला लौट के आता है, हजरत जाबिर के घर में भी पहले गुलाम खाना खाते हैं, बाद में रसूलुल्लाह खुद खाना खाते हैं। ये रियासत मदीना है, पहले अवाम जनाब आला पेट भरती है, फिर आके हाकिम की खुद की बारी आती है। ये रियासत मदीना है कि जहाँ पहले खलीफा मेरे आका के खलीफा बिला फसल सियासी और रूहानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब इक़्तिदार पे आते हैं तो तनख्वाह के तकर्रुर की बारी फरमाते हैं, उतनी काफी है जितनी एक मजदूर मदीने में लेता है। कहा गुजारा कैसे करेंगे? फरमाया कर लेंगे गुजारा, ना हो सका तो फिर मजदूर की दिहाड़ी बढ़ा देंगे। हम कहते हैं जनाब आला ये रियासत मदीना है, जितनी जनाब आला मजदूर की तनख्वाह हो, हाकिम की तनख्वाह भी उतनी हो, अल्लाह की कसम कोई खुदकुशी नहीं करेगा। मेरे वजीर आज़म साहब कहते हैं जनाब आला देखिए कुछ दिन तक सब्र करना पड़ेगा कि बटन दबाने से तो नया पाकिस्तान नहीं बनेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहते हैं। 300 कनाल से निकल के आप भी जरा 3 मरले के घर में आइए ताकि गरीबों की इसी तरह की कॉलोनी बना दीजिए। आप भी 17,500 में गुजारा कीजिए, पाकिस्तान में कोई खुदकुशी नहीं करेगा। आप भी वैसा खाना खाइए जैसे पाकिस्तान का मजदूर खाता है, कोई खुदकुशी नहीं करेगा। आप भी वैसा लाइफस्टाइल अपनाइए जैसा गरीब अपना रहा है, कोई खुदकुशी नहीं करेगा। आप कुत्तों को हजारों लाखों की खुराकें डाल के घर के बच्चों को भूखा मरता देख के फिर कहते हैं रियासत मदीना ये ऐसे तो नहीं होती है। रियासत मदीना तो इस चीज का नाम है कि मोमिन करता खुद भी कायनात सारी से ज्यादा कीमती है। रियासत मदीना तो इस चीज का नाम है कि हजरत उस्मान गनी के कत्ल की अफवाह आती है, रसूलुल्लाह कहते रिजवान लेके अपने सहाबा से बैठ लेके 1400 से बैठ लेके मक्का की 50,000 आबादी से टकराने का वादा लेते हैं कि हम उस्मान का बदला लेंगे। किसी ने नहीं कहा हजूर मईशत कमजोर है, किसी ने नहीं कहा हमारी तादाद थोड़ी है, किसी ने नहीं कहा हालात अजीब है, हम कैसे जनाब आला सरवाइव कर सकते हैं। किसी ने नहीं कहा मक्का दूर मदीना दूर है, हमारा ये वतन नहीं है, हम इस वक्त गरीब वतन है, हम अपनी रियासत से दूर हैं। इकबाल इसी बुनियाद पे तो रो पड़ा कि तू कहाँ पे फिर रहा है मुसलमान, तेरे होते हुए बर्मा लुट रहा है, तेरे होते हुए कश्मीर लुट रहा है, तेरे होते हुए फलस्तीन का मुसलमान लुट रहा है, तेरे होते हुए अरब लुट रहे हैं, तेरे होते हुए अजमी लुट रहे हैं। और तू इसलिए चल करके बैठा है क्योंकि मेरी सरहद से उस पार है, चाहे उसे कोई मारे या बचाए मुझे क्या परवाह है, मेरी सरजमीन भी नहीं है। तो इकबाल इसलिए तो रो के कहता है कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, मुस्तफवी है, मुस्तफवी है।